بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ صاد کی ابتدائی آیات پر کلام کیا تھا، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ صاد کی بقیہ آیات پر کلام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فواق اونٹنی کو 2 دفعہ دھونے کے درمیان کا وقفہ. اونٹنی کو 2 دفعہ دھونے کے درمیان کا وقفہ بہت تھوڑی معمولی سی مقدار ہوتی ہے، اس کو فواق کہتے ہیں. اور قط حصہ، قطت اس کے جمع ہے. اور عید کے معنی قوت، عادہ یعید و عید کا مصدر ہے، طاقتور ہونا، قوی ہونا. اور عید یدن کے جمع ہے، ہاتھ اصل میں عیدی تھا، تنوین کے باعث یا گر گئی. اور العید معرب باللام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وما ينظر هؤلاء، اور یہ لوگ بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں. یہ لوگ بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں. اس میں تھوڑی دیر بھی نہیں، اس میں تھوڑی دیر بھی نہیں. ما لها من فواق، یہاں فواق سے مراد دیر سے مراد ہے. قالوا ربنا عجل لنا، انہوں نے کہا، یعنی یہ لوگ سور کی آواز کے منتظر ہیں، ان کو ان کی تکذیب کی سزا اسی وقت ملیں گی. اور سور پھونکے جانے میں دیر ہی کیا ہے؟ اونٹنی کو 2 دفعہ دھونے کے درمیان کے وقفے کے برابر بھی دیر نہیں ہے، مگر وہ جلدی مچاتے ہیں اور عذاب چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ان کو بہرحال عذاب دیں گا. اور انہوں نے کہا اے ہمارا پروردگار، ہمیں ہمارا حصہ عجلنا قطنا، ہمیں ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے دے دے، یعنی ہمارے عذاب کا حصہ. مگر یہ بات حکمت کے خلاف ہے، اس لیے ابھی عذاب نہیں آیا. اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو تکذیب کرنے والوں کی بات پر صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو قوت والے تھے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤد ذَا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو قوت والے تھے، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے. انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں بڑی قوت اور ہمت کا ثبوت دیتے تھے. نماز کے معمول تھا کہ آدھی رات سوتے تھے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے تھے، پھر رات کے آخری حصے میں سو جاتے تھے. اور نفل روزوں کا یہ معمول تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو جم کر لڑتے تھے، پیٹ نہیں پھرتے تھے. قوت والے ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جسمانی یہ حکومت کی طاقت مراد نہیں. اس لیے اس کے بعد انہو اواب ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. عبادت کے اس طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. اس میں مشقت زیادہ ہے، رات بھر جگنے سے آنکھیں دھر جاتی ہیں، اور مسلسل روزہ رکھنے سے آدمی عادی ہو جاتا ہے. دوسرے اس طریقے سے عبادت کرنے والا اپنے نفس، اہل و عیال اور متعلقین کے حقوق پوری طرح ادا کر سکتا ہے. تو بہرحال ایک عبادت کا طریقہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی. اور آگے فرماتے ہیں بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا، انا سخرنا الجبال معا، بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا، ان کے ساتھ شام میں اور دن میں چڑھے تسبیح کرتے تھے، یعنی صبح شام تسبیح کرتے تھے. اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے ہیں، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کیا، ان کے جو جمع ہوتے تھے.
سب اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ صبح و شام کا پابندی سے وہ بڑا اولو العزمی کا کام ہے، اہتمام کرنا، پابندی کرنا عبادات کے بہت اولو العزمی کا کام ہے۔ اور اولو العزمی کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کسی عبادت پر جمے رہنا حالات کے باوجود، اسے کہتے ہیں اولو العزمی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول جو بھی ہم نے آپ کو بتایا، پوری نشاط اور چستی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اور اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی کہ پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے ان کی عبادت سے، اور وہ بھی ہم نوے کرتے تھے، پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی ذکر کرتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام پر اللہ کا خاص انعام تھا جو سورہ انبیاء وغیرہ میں، سورہ سبا میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ۔ فصل الخطاب مرکب اضافی، یعنی الخطاب الفصل، ایسی واضح تقریر جو معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور اس کی مثال وہ تقریر جو آگے اہل معاملے کے جھگڑے میں آپ نے دیکھی ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ۔ خصم کے معنی دعویٰ کرنے والے دو فریق۔ تصورہ الحائط، اس کے معنی تصورہ سوار سے دیوار چڑھنا، اور اس کے بعد پھر لا تشتت فعل نہیں ہے، اشتات ظلم کرنا، حد سے بڑا سخت فیصلہ کرنا، شتا یشت شتن و شتتن فی الامر، یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ اکفلنی ہے امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر، نون وقایا، یا ضمیر متکلم، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب، مفعول بھی اکفال کفیل بنانا، ذمہ دار بنانا، مجرد کفلا یکفل کفلن باب نصرہ سے، کفلا صغیر بچے کی پرورش کرنا، اس کے اخراجات برداشت کرنا۔ وکفلہا زکریہ، زکریہ علیہ السلام کی سرپرست بنے، اپنے ساتھ ملا لیا، اپنی پرورش میں لے لیا۔ عزنی، اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا، ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایا یا ضمیر واحد متکلم، عزن سے، جس کا معنی ہے زبردستی کرنا، دباؤ ڈالنا، اسی سے عزیب اور غالب۔ اور اس طرح قرآن کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق بھی ہم نے آپ کے سامنے بات کی، قرآن کریم کی آیت ہیں، اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی، وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی، یعنی کر و فر والی حکومت کے مالک تھے، اور ہم نے ان کو دانش مندی اور فیصلہ کن تقریر عطا فرمائی، دانش مندی اور فیصلہ کن تقریر عطا فرمائی، یعنی بڑے مدبر اور دانا تھے، ہر فیصلہ خوبی سے کیا کرتے تھے، اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے ساتھ علمی کمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کو ایک ابتلا پیش آیا، ابتلا آزمائش، اور کیا تجھے اہل معاملے کا قصہ پہنچا؟ یہ سوال تشویق کے لیے، تاکہ قصہ غور سے سنا کرے۔ اور ایک تعبیر ہے، کسی بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو پہلے سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بتلاتے ہیں۔ یاد کرو جب وہ، یعنی فرشتے، عبادت خانے پر چڑھے، دروازہ بند تھا داؤد علیہ السلام کا، اس لیے وہ عبادت خانے کی دیوار پہ چڑھے۔ یاد کرو جب وہ داؤد پر داخل ہوئے، یعنی فرشتے، تو وہ ان سے گھبرایا۔ داؤد علیہ السلام، یہ فطری بات تھی جو نبوت کے منافی نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پہلی مرتبہ صاف بنی تو وہ بھی گھبرا گئے، یہ بھی فطری خوف تھا۔ وَإِذْ دَخَلُوا، تصوروں میں تکرار نہیں، دو باتیں بیان کرنی، ایک دیوار پھاندنا، دوسرے داؤد علیہ السلام کا گھبرانا۔ ایسی صورت میں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ تمہید مقرر لاتا ہے، یہاں الفاظ بدل کر تمہید لوٹائی ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ نہ ڈریں، ان لوگوں نے کہا آپ نہ ڈریں، ہم دو اہل معاملہ ہیں، یعنی جو آپ کے فرشتے کی شکل میں آئے تھے، ان سے کہا ان لوگوں نے حضرت داؤد سے کہ آپ نہ ڈریں، ہم اہل معاملہ ہیں، یعنی ہم چور ڈاکو نہیں، نہ بری نیت سے آئے ہیں، بلکہ ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے، ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے۔ ان ھذا لا بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ کیا فرمایا؟ ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور تجاوز نہ کریں، اور ہمیں سیدھی راہ دکھائیں،
بے شک یہ میرا بھائی، ھذا اخی، بس آپ یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، یہ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے، بس وہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھے دباتا ہے، وعزنی فی الخطاب، داؤد نے کہا بخدا بالیقین وہ ظلم کرتا ہے، فقال اکفلنیہا اعطینیہا، اکفلنیہا معنی ذلك اعطینیہا، وعزنی فی الخطاب، اور مجھے گفتگو میں دباتا ہے، مجھ پر زور ڈالتا ہے، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بالیقین وہ ظلم کرتا ہے اپنی دمبیوں میں تیری دمبی ملانے کی درخواست کر کے، اپنی دمبیوں میں تیری دمبی ملانے کی درخواست کر کے، اور اکثر شرکاء ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اکثر شرکاء ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، خلطاء خلید کے جمع خلطاء، ساتھی دوست، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، چڑھائی کرنا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے اس کو آزمایا، یعنی فرض مقدم آیا تھا، پس اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور وہ جھک پڑا اور رجوع ہوا، پس ہم نے اس کی وہ بات یعنی کوتاہی والی بات معاف کر دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس خاص رتبہ اور نیک نامی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہرحال اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان سے متعلق بہت سی باتیں تفسیروں میں مذکور ہیں، ان کے اس واقعے سے متعلق، اس لیے آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، اور خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے متعلق بہت سی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ان آیت میں اور سورہ آل عمران میں محراب کے معنی ہیں عبادت کا کمرہ۔ اب جو مساجد میں محرابیں بنائی جاتی ہیں وہ مراد نہیں، عہد نبوی میں یہ محرابیں نہیں تھیں، ایک صف کی جگہ بچانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور تاکہ امام درمیان میں سب کھڑا ہو، اور بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں، یعنی یہ سند آپ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، حاکم مصر نے، جس میں سند صحیح روایت سے ہے کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے جناب میں ازراہ فخر عرض کیا کہ بار الہ، دن اور رات میں 1 ساعت 1 گھڑی بھی ایسی نہیں گزرتی کہ داؤد یا آل داؤد میں سے کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی تیری تسبیح و تحلیل مشغول نہ رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقرب پیغمبر داؤد علیہ السلام کا یہ فخری انداز پسند نہیں آیا۔ وہی آئی کہ داؤد یہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری اعانت اور ہمارے فضل و کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ تجھ میں اور تیری اولاد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکیں، اور جب کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں تم کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا جب ایسا ہو تو پہلے سے مجھ کو اطلاع دے دیجیے، لیکن آزمائش کے معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی استدعا قبول نہیں ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرح سے فتنے میں ان آزمائش میں ڈالا گیا۔ یہ معلومات ہے جو آپ کے قصص القرآن میں بھی ہیں، اور آپ کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بھی روایت ہے، جس سے ہم نے ملخص کر کے پیش کیا ہے۔ باقی اس طرح کی اور روایت احادیث میں اور تفسیری روایتوں میں موجود ہیں، اور آگے کی آیت حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔
کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، یعنی آپ اتفاق سے مملکت کے سربراہ تھے، بس آپ لوگوں کے درمیان دین حق کے مطابق فیصلہ کریں، آپ لوگوں کے درمیان دین حق کے مطابق فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، وہ خواہش اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دے کہ کہیں بس وہ خواہش اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے روز حساب کو بھولنے کی وجہ سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، ضل عن کے معنی بھٹکنا، بہکنا، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، روز جزا کو بھول جانے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ خلیفہ کہتے جانشین کو، قائم مقام کو، خلافہ یخلف خلفاً باب نصرہ، کسی کے پیچھے ہونا، فعیل بمعنی مفعول، پیچھے کیا ہوا یعنی نائب۔ اس کے بعد پھر جیسے قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ضل اضل یہ تو آپ کو معلوم ہے، بہرحال قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور ہم نے زمین اور آسمان اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے زمین اور آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو، ان میں انسان بھی ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ خیال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین قبول نہیں کیا، پس منکرین کے لیے دوزخ کی سخت وعید ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ معاملات کے تصفیے میں خواہشات کی پیروی کرنا یا لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا زمین کو فساد سے بھر دینا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ظاہر بات ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ہم پرہیزگاروں کو فجار کی طرح، گنہگاروں کی طرح کر دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، یدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق۔ صافنات یہ صافنتن کی جمع ہے، وہ گھوڑا جو 3 پاؤں پر کھڑا ہو اور چوتھے پاؤں کو موڑ کر اس پر ٹیک لگائے، ایسا گھوڑا فربا اور توانا ہوتا ہے۔ اور جیاد یہ جواد کی جمع، تیز رو اور جو اپنی دوڑ پوری کرے۔ خیر سے مجازن یہاں پر الخیل مراد ہے۔ اور اس عن سے لوگوں کو پریشان کیا، ان کے ذہنوں میں اس کے معنی مجازات ہی کے ہیں، پس تقدیر عبارت ہوں گی معرضاً عن ذکر ربی، جبکہ عن تعلیل کے لیے بھی آتا ہے اور اب تقدیر کے لیے ہوگا۔ لأجل ذکری، حتی عریدہ کی غایت ہے،
توارت کی ضمیر الصافنات کی طرف لوٹتی ہے، اور شمس کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں، ردوہا کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص صفت جیسے پہلے گزری اواب ذکر کی گئی ہے۔ اواب کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سے لو لگانے والا، دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کو پیش نظر رکھنے والا، اس کے معنی ہے اواب کے۔ اور یہ صفت صاحبزادے سلیمان علیہ السلام میں بھی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی کہ وہ بھی بہت اچھے بندے تھے۔ اس لیے دونوں باتیں کہی قرآن کریم کی آیت کے اندر، اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، بہت اچھے بندے تھے، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام کی اوابیت کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔